سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سیرت الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج آپ اس پروگرام میں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، ان کی زندگی مبارکہ، ان کی حیات طیبہ کے بارے میں آپ سماعت کریں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر انبیاء کو مبعوث کیا، اور ان میں سے 300 سے زائد ایسے انبیاء کرام علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت بھی عطا فرمائی، رسول بھی بنایا، یعنی وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ ہر نبی وہ رسول ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ہر رسول وہ نبی ہو یہ ضروری ہے کہ اللہ نے جن کو رسالت عطا کی تو نبوت بھی ان کو عطا کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر پاک پر یہ پروگرام ہے، اور آپ متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے سن چکے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں آپ تشریف لائے، مبعوث ہوئے، تو ان کے بعد پھر جتنے بھی نبی آئے تو وہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی اولادوں میں سے پیدا کی، اس لیے ان کو ابو الانبیاء یہ ارشاد فرمائے، یہ ابو الانبیاء ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو ہم ذکر کریں گے تو ایوب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور حضرت عیسی، یہ دونوں جڑواں بیٹے تھے، اور ان میں سے حضرت عیسی کی اولادوں میں سے حضرت ایوب علیہ السلام ہیں۔ آپ حضرت عیسی علیہ السلام کے پوتے ہیں، آپ ان کے پوتے ہیں، اور یوں آپ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے آپ پڑ پوتے ہوئے، تو یہ آپ کا ایک سلسلہ نسب۔ اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، اور زوجہ کا نام رحمت ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے بیٹے ابراہیم کی بیٹی شہزادی تھی۔ تو یوں آپ کا ایک گھرانہ جو وہ نبیوں کا گھرانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات حکمت سے ایسے لبریز ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے پیاروں کو بھی آزمائشوں سے گزارا۔ ایوب علیہ السلام کا جب بھی ذکر آتا ہے تو صبر، شکر اور اللہ کی طرف سے آزمائش پر صابر رہنا، شاکر رہنا، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا حصہ تھا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر قسم کے مال، مویشی، چوپاہے، باندی، غلام، کھیت، باغات، وسیع اور عریض زمین، یہ سب کچھ، اور ان کے علاوہ آپ کی متعدد بیویاں اور کثیر آپ کی ان میں سے اولادیں ہیں۔ یہ زندگی کی راحت، آرام، چین، یہ اپنی جگہ، نعمتیں اپنی جگہ، مال دولت کی فراوانی اپنی جگہ، مگر آپ مشغول کہاں رہتے تھے؟ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں۔ یہ مال آپ کو نہ ذکر سے غافل کر سکا، نہ اللہ کی یاد سے غافل کر سکا، یعنی آپ اس حالت میں بھی اللہ کی یاد میں رہتے، عبادت گزاری میں رہتے، لیکن پھر اچانک اللہ کی طرف سے ان پر ایک ایسی آزمائش آتی ہے، مال بھی چلا گیا، جانور بھی چلے گئے، اولادیں بھی فوت ہوئیں، اللہ اکبر، اور یہ آہستہ آہستہ خبر آتی کہ آپ کے مویشی یوں، آپ کی فصلیں تباہ، آپ کی یوں، اور پھر ساتھ ساتھ آپ جسم کے مرض میں بھی مبتلا ہوئے، لیکن ہر اس آزمائش پر آپ اللہ کی حمدی کرتے رہے اور شکر بجا لاتے رہے اور صابر رہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا وہ صبر وہ ضرب المثل بن کے رہ گیا، وہ ایسی مثال بن گیا، اور آج ہم ان کے صبر کی باتیں کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام ایک طویل عرصہ آپ نے آزمائش میں گزارا، پھر اللہ سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو
صحت بھی عطا فرمائی، اور وہ آپ کو پہلے سے زیادہ مال اور اولادیں بھی آپ کو عطا ہوئیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، پھر وہ گزر جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، سورہ انعام میں بھی ہے، سورۃ الانبیاء میں بھی ہے، اور سورہ صاد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر انبیاء کا فرمایا ہے، اور وہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا ارشاد فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسے ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، ان کو بھی ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بعد کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا، اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی دعا کو قبول کیا تو ارشاد فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کر اور عبادت گزاروں کو نصیحت کی خاطر ایوب کو اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، مفسرین مورخین وہ لکھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام یہ بہت مالدار تھے، صحت مند اور کثیر چکے اولادیں تھیں، 3000 بیل کی جوڑیاں، یعنی یہ بیل گائیں، اور پھر عشاء کہتے ہیں کہ ان کے پاس 14,000 بکریاں، اس زمانے کی طرح بات کریں، اور 1000 اونٹ تھے، اور یہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑے عابد اور زاہد یہ بھی حضرت ایوب علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اور لوگوں کے ساتھ ایسی خیر خواہی کہ جب تک کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلاتے تھے خود کھانا نہیں کھایا کرتے ایوب علیہ السلام، اور پھر ہمیشہ کسی نہ کسی مسکین کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ آج کسی کے پاس 4 پیسے آئے نا، ان کا سٹیٹس ہی بدل جاتا ہے، وہ ان کے انداز بدل جاتے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کی یہ مبارک سیرت ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کے پاس اتنا مال تھا کہ ملک شام میں جب قحط پڑا تو فرعون نے حضرت ایوب علیہ السلام ان کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ یہاں کی تشریف لے آئیں، یہاں آپ کے لیے وسعت ہوگی۔ تو آپ پھر اپنے بیٹوں اور اپنے اموال کے ساتھ آپ نے وہاں ہجرت کی اور وہاں چلے گئے۔ ناظرین کرام، مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اور بطور خاص یعنی یہ ایک لقب تھا، اور اسی لیے فرعون مصر، اور پھر آگے جا کے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو مد مقابل فرعون تھا، تو اصل یعنی فرعونیت کا بانی وہ نہیں تھا، بلکہ فرعون نام سے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، اور وہ پہلے سے ہی تھے۔ اب ہوا یہ کہ خدا کا کرنا کہ آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے، اور وہ آزمائش بھی ایسی کہ مکان گرا، اولادیں دب کر انتقال کرنا، اور اسی طرح جانور مر گئے، کھیتیاں اور باغ وہ سارے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ باقی نہ رہا۔ ان حالات میں جب بھی آپ کو کوئی خبر آتی کہ یہ فلاں ہو گیا تو آپ کہتے تھے میرا کیا ہے، جس نے دیا اسی نے لے لیا۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے صرف موت کے وقت ہی یہ کلمے پڑھیں، نہیں،
جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو آپ یہ پڑھا کریں. حتیٰ کہ چراغ بجھ جانے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے. چراغ بجھ جانے پر وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں ناظرین اکرام، حضرت ایوب علیہ السلام یہی کہتے تھے، یعنی میرا کیا، جس نے دیا ہے اسی نے لے لیا. تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب کچھ کیا ہیں؟ اللہ کے، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. ہم بھی اللہ کے لیے اور اللہ کے ہی ہیں، اور ہمارا مال بھی اللہ کے لیے، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ کلمے اس ارادے اور ان معنوں کو، مفہوم کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا چاہیے. یہ نقصان ہوئے، لیکن پھر آپ ظاہری بدن جسمانی طور پر بھی مرض میں مبتلا ہو گئے. یہاں تک کہ کہا گیا کہ آپ کے جسم پر زخم اور بھر گیا زخم، یعنی اتنے زخم ہو گئے. اور اس حال میں لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا. یعنی وہی جو خادم، غلام، یہ سب کچھ وہ تو جو تھے وہ تو کوئی مکانوں کے نیچے دب کر اور جو پاس تھے وہ چلے گئے. لیکن آپ کی ایک زوجہ بی بی رحمت، محترمہ زوجہ جن کا نام بی بی رحمت، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، تو وہ آپ کے ساتھ رہیں اور اس حالت میں بھی آپ کی خدمت کیا کرتی تھی. کمال ہے، کمال ہے، سبحان اللہ. یہ انداز ہے میرے بھائیوں. یعنی اس حالت میں مال ہو تو سب کوئی ساتھ ہیں، پیسہ ہو ساتھ ہیں، اچھا بیماری نہیں ہے ساتھ ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی بیمار ہوتا ہے، مال کی نعمت اگر تھی پہلے چلی گئی، اب لوگوں کو ایک جو تعلق تھا نا مال کا تھا اور اب ختم، تو لوگ بھی چھوڑ جاتے ہیں. لیکن کمال کی وفادار آپ ساتھ رہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور خدمت کرتی تھی. اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو مصیبت میں یا آزمائش میں آنا ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی گناہ کی وجہ سے ہی آزمائش میں. انبیاء تو معصوم ہیں، نبی گناہوں سے معصوم ہے. نبوت ملنے سے پہلے اور بعد میں، اعلان نبوت سے پہلے اور بعد میں کبیرہ صغیرہ گناہوں سے معصوم ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو جو اس طرح کی آزمائش دیتا ہے، یہ درجات کی بلندی ہے، یہ درجات کی بلندی ہے. پھر ایک طویل عرصہ گزر گیا، آپ اس حالت اور کیفیت میں رہے. اور یہاں میں ایک عرض کرتا چلوں، بعض لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے حوالے سے ایسا کہہ دیتے کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور بعض غیر معتبر کتابوں میں لکھا بھی ہوا ہے، اس لیے کئی مساجد کے خطبہ نے اس کو بیان کر دیا کہ یہ ایسا ہی ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کوئی ایسا مرض نہیں دیا کہ جس سے لوگ گھن کھائیں، نفرت ہو، ایسے نہیں. ہاں زخم تھے جسم مبارکہ پر آپ کے، لیکن ایسا نہیں کہ معاذ اللہ ان میں کیڑے پڑ گئے ہوں. لیکن زخم بھی، ایک چھوٹا سا بھی زخم ہونا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو آپ کے جسم پر تھے زخم تو تکلیف تو تھی. آپ یہ اسی کا نام آزمائش ہے. آپ نے پھر صبر اتنا کیا کہ کئی سال گزار دیا آپ نے اسی میں صبر کیا، اور کئی سال گزار دیے. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری آیت میں فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی. یعنی آپ نے کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی نسبت کی نہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے بیمار کیا، حالانکہ اللہ ہی بیمار کرتا ہے. شیطان کی طرف بھی کی، شیطان نے اور تکلیفیں پہنچائی. کیا اس دوران جو مختلف وساوس ڈالے اور ناکام رہا، بھٹکتا رہا. اور یہ ہاں جب کبھی آدمی بیماری میں، جاب چھوٹتی ہے، ملازمت، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو شیطان بہت کھیلتا ہے انسان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ. تو نمازی تھا، تو صدقہ دینے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، خرچ کرنے والا ہے، تیرے ساتھ ایسا ہو گیا. پھر شیطان اس کے ساتھ یوں سے وساوس دیتا ہے. اور کامیاب آدمی وہی ہے کہ ان وسوسوں کو جھٹک دے، ان کی طرف توجہ نہ کرے. اب جب آپ نے دعائیں مانگی تو اللہ نے پھر دعاؤں کو قبول کیا، اور وہ دعا کو قبول کیا. اور پھر اللہ نے ارشاد فرما دیا اور خود بے رجلکا،
ھذا مغتسل بارد و شراب، زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ سبحان اللہ۔ یعنی روایات میں آیا کہ آپ کو حکم ہوا کہ زمین پر پاؤں مارے، چشمہ پھوٹا، آپ کو آگے سے نہا لو۔ آپ نہائے تو جسم کے جو ظاہری سارے امراض تھے وہ ختم ہو گئے۔ پھر ابھی 40 قدم دور ہی چلے تھے کہ دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا تو دوسرا چشمہ نکلا ہے، تو کہا اسے پی لیں۔ اب وہ جو پانی تھا بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں، نہایت لذیذ پانی، یعنی جس میں کوئی کرواہٹ نہیں، کسی طرح کا یہ نہیں، اور اس پانی نے آپ کے باطن میں نور ہی نور کو پیدا کر دیا، یعنی باطنی جو مرض تھے وہ بھی اللہ نے دور فرما دے۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی، جس سے چاہے شفا دے دے۔ اب یہ شفا ملی، اور پھر اللہ کی نعمتیں اس طرح کہ تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا، اور آپ کی بیوی کو دوبارہ وہ جوانی ملی، اور آپ کو کثیر اولادیں ہوئیں، یہاں تک کہ آپ کا تمام ہلاک شدہ مال، مویشی، اسباب، سب کچھ آپ کو مل گیا۔ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ آپ کے پاس تھا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے آپ کو عطا کر دیا۔ تو یہ دونوں طرح کی روایات، ایک تو یہ کہ ان اولادوں کو ہی زندہ کر دیا جو پہلے فوت ہو گئی تھی، اور ایک یہ کہ آپ کی زوجہ کو ایسی جوانی ملی کہ ان سے اللہ نے آپ کو کثیر اولادیں عطا کی، اور وہ پہلے سے زیادہ اولادیں ہوئیں۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے اپنی رحمت کرنی اور عقل مندوں کو نصیحت کے لیے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے، یہ اللہ نے عطا کیا آپ پر۔ تو ناظرین کرام، آزمائش دور ہوئی اور یہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا، اور پھر اس آزمائش کے بعد بھی آپ 70 سال تک انتہا کی نعمت اور راحت اور سکون والی آپ نے زندگی بسر کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے، اور آپ کی اولاد اور قوم بھی اسی پر ہی عمل پیرا تھے، اسی پر کارآمد رہے۔ ہاں، آپ نے جب دنیا سے وصال کر لیا تو پھر پیچھے لوگوں نے وہ اپنے دین کو بدل لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت اتنے نبیوں کو بھیجا، یکے بعد دیگر۔ یہ انبیاء کا آنا ہی اس لیے تھا کہ پھر اس قوم کی ہدایت کے لیے کسی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، پھر عطا کی، پھر عطا کی۔ تو اس طرح یہ ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے رہا ہے۔ کثیر انبیاء کرام علیہ السلام ان کی اولادوں میں سے۔ بعض علماء کے نزدیک آپ کی ٹوٹل عمر مبارکہ جو انتقال کے وقت تھی تو وہ 93 ایئرس، آپ 93 سال کے تھے جب آپ نے وصال کیا، اور بعد کے نزدیک اس سے بھی کچھ زیادہ عمر تھی آپ کی۔ اور آپ علیہ السلام نے روم کی زمین پر انتقال کیا، آپ نے وصال فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، ایوب علیہ السلام کا ذکر یوں تو سیرت کی کتابوں میں اختصار کے ساتھ ہی ملتا ہے، اور بالخصوص چونکہ آپ کی زندگی کے ایک طویل عرصہ اور سالہ سال آپ کے آزمائش، اور یہی آپ کا ایک واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نبی سے اور کس انداز سے لوگوں کی تبلیغ فرما دے، سبحان اللہ۔ تبلیغ جیسے قولی ہوتی ہے، عملی بھی ہوتی ہے، اور عملی تبلیغ قولی تبلیغ سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ یعنی عمل شامل ہو جاتا ہے نا جس تبلیغ میں، قول عمل بھی ساتھ ہے تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی۔ تو آپ تو عملی طور پر یہ بیمار بھی ہوئے، ایسے مرض میں مبتلا ہوئے، اور پھر صبر، اور سبحان اللہ صبر کے بھی پہاڑ ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، اور پھر اللہ نے اتنا مال اور اتنا کچھ عطا کیا۔ لیکن یہاں میں چند باتیں عرض کرتا چلوں۔ لوگوں میں جو مشہور ہے کہ ایوب علیہ السلام آپ معاذ اللہ کوڑ کے مرض میں، جذام کے مرض میں آپ مبتلا ہو گئے تھے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح آپ کے جسم مبارکہ میں کیڑے پڑ گئے تھے، تو یہ بھی غلط، غیر معتبر، غیر مستند کتابوں کے اندر اسے ذکر کر دیا گیا، اور لوگوں نے اسی سے پڑھ کر آگے سنا دیا یا خود پڑھ لیا، اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنے لگے۔ اور کسی پر آزمائش اور امتحان آنا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، کسی کو تکلیفیں آتی ہیں کہ اللہ ان سے کسی طرح ناراض ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے درجے بلند فرمانے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن آزمائش ہونا یہ رب کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر ہوتی ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام علیہم السلام پر، پھر درجہ بدرجہ مقربین پر،
یعنی قرب والوں پر آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اور فرمایا اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اور اگر دین میں کمزور ہو تو دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں بچتا۔ یعنی اللہ تو آزمائشوں پر گناہ معاف فرماتا ہے۔ ہاں، آزمائشیں رب کی طرف سے آتی ہیں، اور یہ نیک لوگوں کو، انبیاء کو، نیکوں کو، یہ اللہ ان کے درجے بلند فرماتا ہے۔ اور اسی سیرت مبارکہ میں اہم ترین ایک ٹاپک وہ بیوی کے کردار کا بھی ہے۔ کیا وفا شعار بیوی، کیا خدمت گزار بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ اس قدر آپ مرض میں بھی آئے، مال بھی چلا گیا، اور سب کچھ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، اور مرض میں بھی ہے، تکلیف میں بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ کی اہلیہ وہ محنت کر کے، کمائی بھی خود کر کے آپ اپنے شوہر کو کھلاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایسے موقع پہ تو ویسے ہی لوگ طرح طرح کے بہانے بنا کے معاذ اللہ طلاقوں تک کے سوال کر دیتے ہیں، ہمیں طلاق دے دیں، ہمیں طلاق دے دیں۔ میاں بیوی کا یہ رشتہ فقط اتنا ہی تو نہیں ہے نا، میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ وہ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ یہ لباس نے ہمارے جسموں کو چھپایا ہوا ہے، تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے رازوں کو کھولنے والے نہیں ہوتے، وہ ان کے رازوں کو چھپاتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ایسے لباس بن کے رہتے ہیں، اور رہنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچے تو انہیں احساس ہو کہ یہ گویا کہ مجھے بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ احساس ہونا چاہیے ان کو۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ تو بڑا پیارا رشتہ ہے۔ ایوب علیہ السلام کی زوجہ اہلیہ نے طویل عرصہ خدمت میں گزار دی، اور محنت کر کے لاتی تھی، اور ایوب علیہ السلام کو کھانا کھلاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ دوسری روایت میں فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یوں عورت پر یہ حق شوہر کے اور مقام فضیلتیں اسے عطا کی۔ ہاں، اسی طرح شوہروں کو بھی فرمایا تم میں سے بہترین وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے۔ باہر تو سب مسکراتے ہیں، بیویوں کے ساتھ کم مسکرائیں گے، بیویوں کے ساتھ ہنس مکب رہیں گے۔ ٹھیک ہے، کبھی کسی بات پہ ناراضگی، غصہ آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا طول دے دیں، لڑائی جھگڑے بات بات پہ شروع کر دیں۔ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اللہ ایوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کا صدقہ ہمارے معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ صفات عطا فرمائے۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر چند حدیث میں بھی آیا، بڑی پیاری حدیثیں۔ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیاں برسیں تو آپ انہیں چادر میں بھرنے لگے، حالانکہ مالدار تھے، سب کچھ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوب الم اکن اغنیتک عما تری، اے ایوب جو تمہارے پیش نظر ہے کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ نہ کر دیا تھا؟ یعنی تمہیں تو اتنا مال دیا ہے، یہ جو ہے تو تم بے پرواہ نہیں ہے؟ تو کیا آپ نے عرض کی بلا یا ربی، اے میرے رب کیوں نہیں؟ یا اللہ تیری طرف سے جو برکتیں آتی ہیں میں اس سے بے پرواہ تھوڑی ہوں، میں اس سے بے نیاز تھوڑی ہو جاؤں گا، میں اس کا نیاز مند رہوں گا، وہ لوٹوں گا برکتیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ صابرین کو گویا کہ ان کے قدموں میں جمع فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر اپنی خاص کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ ناظرین کرام، چند تذکرے ایوب علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے یہ ہم نے سنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مبارک سیرت ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی کوئی آزمائش آئے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء